من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا بالإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم، لجپال ہے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ لجپال ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کو بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح زمین و آسمان کا نظام چلانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں۔
جس طرح زمین و آسمان کا نظام چلانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح ماں کے بدن میں انسان کا سانچہ بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح ماں کے بدن میں انسان کا سانچہ بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح دنیا میں آ جانے کے بعد بیماریوں سے شفا دینے میں، مصیبتوں کو دور کرنے میں، کاروبار عطا کرنے میں، عزت عطا کرنے میں، ذلت عطا کرنے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اپنی خدائی میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدی، امام الکل، فخر الرسل، امام الاول، امامنا، امام الآخر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، لیڈر، قائد بنا کے بھیجا ہے، جن کے بارے میں کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ هو اجمل من، میں نے جب آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، نہ اس سے پہلے اتنے جمال والا دیکھا تھا، نہ دیکھنے کے بعد کبھی دیکھ سکا ہوں، جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کان الشمس تجری فی وجہہ، اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا کیا تھا گویا کہ آپ کے چہرے میں سورج چل رہا ہے، جن کے بارے میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حسن ایسا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جمال ایسا کہ قیامت تلک کوئی ماں اس جمال جیسا جنم نہیں سکے گی۔ وہ ساری کائنات کا سردار، ساری کائنات کے رہبر، رہنما نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ آج کے جمعہ میں ہم ایک ایسا موضوع شروع کرتے ہیں، ایک ایسی خطا، ایک ایسی غلطی کہ انسان کاروبار تو کرتا ہے، وہ دن سے لے کر رات، رات سے لے کر دن تک محنت کرتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اگر اس کے اندر یہ غلطی موجود ہے تو اس کے کاروبار سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے رشتہ داری کی طرف نظر دوڑائے تو رشتہ داریاں اس غلطی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دوست احباب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، انسان اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے ہاں وہ انسان بہت برا لکھا جاتا ہے، وہ چیز جھوٹ ہے۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے یا وہ سچی بات کرے گا یا جھوٹی بات کرے گا، سچی بات کرے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دے گا اللہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا، جھوٹ انسان کو رب سے بیگانہ بنا دے گی، رب سے بہت دور لے کے چلی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے،
اگر ان کے مطابق کاروبار کیا جائے، ان کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے تو انسان چلتا پھرتا اللہ کی عبادت کے اندر دن گزارتا ہے۔ اگر انسان وہ چیزیں ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا طریقہ ترک کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، پھر آپ آج فیصلہ کر کے جانا وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولو، سچی بات کرو، جب بھی بات کرو تو اپنی زبان سے سچ بولو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، انسان سچ بولتا ہے تو انسان نیک بن جاتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے سچائی چلی جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، انسان کے پاس جب نیکی آتی ہے تو یہ نیکی انسان کو جنت میں لے کے چلی جاتی ہے۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقہ، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب انسان فاجر بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ رب کے دربار میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تبلیغ کس کو ہے؟ مسلمانوں کو۔ ایک بندہ یہ نہ سمجھے میں نماز پڑھ لی ہے، حج کر کے آ گیا ہوں، میں روزے رکھ لیتا ہوں، میں بڑے بڑے یہ کام کر لیے ہیں، اب میں جھوٹ بولوں، فراڈ کھیلوں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کروں، میں لوگوں کی عزتوں کو اچھالوں، میں جو مرضی کروں مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بن چکی ہے جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا چلا جائے۔ یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے جھوٹ بولو گے فاجر بن جاؤ گے، اور تمہاری یہ فجور بننا تمہیں جہنم کے اندر لے کے چلا جائے گا، اور جہنم کے اندر نہیں بلکہ اللہ کے دربار کے اندر تم کذاب جھوٹے لکھ دیے جاؤ گے۔ ہم بات بھی کریں تو کاروبار کریں جھوٹی، اس کے اندر بھی جھوٹ بول لیں۔ جس سے بات کریں بھائی کاروبار ہے جھوٹ چھوڑ دو، کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا۔ بھائی آپ جھوٹ نہ بولو، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے تو اپنی ساری زندگی اس میں گزاری کہ رزق صرف جھوٹ کی وجہ سے آتا ہے، رب دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں ایسے پوست کر لی ہے کہ معاملات میں، گھر کے معاملات، دوست احباب کے معاملات، مسجد کے معاملات، کاروباری معاملات، ہم جھوٹ اس کے اندر ضرور ایڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجبوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو چار قسم کا عذاب ملے گا۔ بھائی یہ مسلمانوں کی بات ہے، کافروں کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ہم ایک دو نماز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا اس کے نام کا فلاں کر دو فلاں کر دو ٹھیک ہے، جنت اس کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے ایسے آدمی ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکی، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہ،
اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 عذاب بتائے ہیں۔ پہلا آدمی المسبل، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ مسجد میں آیا شلوار اوپر کر لی، بھائی تجھے کس نے کہا ہے، تجھے کس نے کہا ہے نماز کے لیے یہ شلوار ضروری ہے اوپر کرنا؟ بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں مرضی ہے اپنی شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے۔ دوسرا المنان، احسان کر کے جٹلانے والا۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال سیل کرتا ہے، مال فروخت کرتا ہے، تاجر ہے، تجارت کرنے والا، بحلف القاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے مال سیل کرنے والا۔ ہم نے کاروبار بھی سمجھا تو جھوٹ۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اللہ سے بیگانہ بن کے کر رہے ہیں، رب کے اوپر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم شیطان کے پیچھے چل کے کہتے ہیں بھائی کیا کریں، جھوٹ بولنا مجبوری بن گیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے والا تاجر جو ہے جب سچ بولتا ہے، سچ بول کے اپنی خرید و فروخت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بوری کا فی بہیما، اللہ اس کی تجارت کے اندر برکت نازل کر دیتا ہے۔ اگر یہی بندہ سچ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تجارت سے، کاروبار سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ پیسہ بڑا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ یہ میڈیسن لے کے سوتا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے لیکن نیند نہیں آتی، اس کے پاس بڑی دولت ہے، نیند نہیں آتی، کیوں ہے؟ جب ہم نے کرنا ہی کاروبار جھوٹ پہ ہے، جب ہم نے بات بات پہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اربع من کن فیہ، جس کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں گی، جس کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، کافروں کی بات نہیں ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ سے شرک کیا اللہ نے ویسے جنت ہی ان کے اوپر حرام کر دی ہے، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور مسلمانوں جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا۔ پہلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کتنے دن کے اندر جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ کاروبار لے لے، ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، ہم جھوٹی بات کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں بھائی چلتا ہے دنیا میں، یہ چیزیں چلتی ہیں، کوئی نہیں بندہ اتنے بھی نہ بولے تو مر جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزیں جس میں وہ خالص منافق ہے، ان میں پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ خَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم کتنے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں بھائی رات کو آپ کے پیسے دے دوں گا، کوئی نہیں۔ بھائی آپ کو اتنے بجے آپ کا مال مل جائے گا، کوئی نہیں۔ بھائی ہم اس وقت آپ سے ملاقات کریں گے، کوئی نہیں۔ ہم وعدہ کر کے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا لٹائے گا، لٹا کے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ جھنڈا لگائے گا، اور اللہ کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں وعدہ کر کے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تھا۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر ہم جو مرضی کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہے بات ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔
کلمہ پڑھ کے ابھی آپ کو اسلام سکھانا کچھ چاہتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب یہ کسی سے بھی بحث کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ یہ چار چیزیں تو ہمارے اندر موجود ہیں، ان چار چیزوں سے ہم بری نہیں ہو چکے۔ جو ان چار چیزوں سے بری ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے چنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں، ہم جتنے مرضی مسلمانی کے دعوے کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانا منافقا خالصا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائی ہم بیٹھے بیٹھے ہم ایسی باتیں آج تو جھوٹے بول کے جہاں بیٹھ گئے لوگ اتنے جھوٹے بول لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی کی عزت پہ، کبھی کسی کے چہرے پہ، کبھی کسی کی کسی بات پہ ہم بول چکے ہیں کہ ہمارا انجام کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو بات کرتا ہے تاکہ میری بات سن کے لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ، تاکہ میری بات سن کے لوگ ہنسیں، اور اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، تین مرتبہ فرمایا لوگوں اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو بات کرتا ہے جھوٹی کرتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ آج یہ چیزیں مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے، لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی جس کی چاہے عزت کو پامال کر دیتے ہیں، جس کی چاہے عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جس کے چاہے مرضی گمان کر لیا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ او بھائی آپ کیوں اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں مجھے شک ہوتا ہے وہ ایسے ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے وہ ایسے ہے، مجھے کسی نے خبر دی ہے ایسے ہے۔ بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے اعمال کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ لیکن ہم اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، لوگوں بچ جاؤ برے گمان سے، لوگوں بچ جاؤ برے گمان سے، یہ برا گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم جب بھی بات ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ہماری مجلس سے ایسے ہے، اکثریت دکاندار دیکھیں گے، اکثریت کارخانے والے دیکھیں گے، اکثریت بیٹھے ہوئے لوگوں کی مجلس دیکھیں گے، کسی بندے کی بات آئی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں مجھے محسوس ہوتا ایسے ہے، مجھے بھی لگتا ایسے ہے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی ایک دلیل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں گمان سے بچو، گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسرا سنی سنائی بات کر دی ہے، ہم نے کیا چینل پہ دیکھا فلاں بندہ ایسے ہے، ہم نے کہہ دیا فلاں چور ہے، ڈاکو ہے، فلاں ہے، زانی ہے، فلاں اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، فلاں اس کے اندر چیزیں ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم کس جہان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس نبی نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلمان بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، بندے کے لیے یہی کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے۔ لیکن ہماری مجلس سے ایسی ہے، ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔
بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھے. آج ہم جھوٹ بول کے کسی کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. آج ہم جھوٹ بول کے کسی کے اوپر اپنا قبضہ جماتے ہیں, اپنی قوت اس کو دکھاتے ہیں, اپنے دوستوں کی قوت دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے, جو بندہ کسی کو بے عزتی کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بے عزتی کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے کو ذلیل کرنے والا ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو عزت والی جگہ پہ ذلیل کر دیتا ہے. ہم بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے, لیکن کیا ہے ہمیں سکون نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اتنا جھوٹ آ چکا ہے, ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے اندر اتنی باتیں آ چکی ہے. جب کسی عالم کی بات ہونی اس کے بارے میں باتیں کر دینی, جب کسی سیاستدان کی بات ہونی اس کی عزت کو پامال کر دینا. دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ حدیث بڑے غور کے ساتھ سن لینا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس کے اندر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہے, یہ جو حافظ بنے پھرتے ہیں, یہ قاری ہے, یہ کھانے میں سب سے آگے ہے, یہ جھوٹ میں ایسے ہے, فلاں ہے. اس نے بڑی باتیں کر دی. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کہا میں تیری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہیں گے ہم تو ویسے مزاح کی باتیں کر رہے تھے, ہم تو ویسے آپس میں ہنسی کی باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس نے کچاوے کو رسی کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت پڑھتے ہیں. آپ فرما دیں کہ اللہ اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے سامنے ہے. لوگوں قد کفرتم بعد ایمانکم, لوگوں تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہوں, پتھر اس کے قدموں کو زخمی کر رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی سے بار بار یہی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میں تو ویسے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں اور لوگوں تم نے کیا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مذاق کے طور پہ لے لیا ہے. آج ہم دیکھ لے کسی عالم دین کی بات ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں اتنے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اہل علم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. کسی مسجد کا ذکر آ جائے اس نے اتنا پیسہ کھا لیا, وہ انتظامیہ کا بندہ اس نے اتنا پیسہ کھا لیا, وہ عالم دین اس نے اتنا پیسہ کھا لیا. کوئی اور بات آ جائے فلاں بندہ فلاں بندے کے پیسے کھا رہا ہے. بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بہتان لگا رہا ہے, تو اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے, لیکن رب کے دربار کے اندر تو تجھے آنا ہے, اس کے دربار میں تجھے جواب ضرور دینا ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مسلمانوں سیدھی بات کرو, سچی بات کرو, تم جھوٹ نہ بولو. جب تم کاروبار میں سیدھی بات کرو گے, لین دین میں سیدھی بات کرو گے, معاملات میں سیدھی بات کرو گے, دوست احباب کے اندر سیدھی بات کرو گے, رشتہ داری میں سیدھی بات کرو گے, یصلح لکم اعمالکم, میں تمہاری زندگی کے سارے معاملات درست کر دوں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, میں رب تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زائم, لوگوں میں ضامن ہوں اس بندے کا, بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ, میں اس بندے کو جنت کے درمیان گھر لے کے دوں گا. فرمایا وہ بندہ لمن ترک الکذب, جو بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے, جھوٹ ترک کر دیتا ہے, ان کا نہ مازحا, چاہے مزاح کے اندر کیوں نہیں بولتا.
جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے درمیان اس بندے کو، اللہ کی جنت کے درمیان اس کو گھر لے کے دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم دیکھیں تو صحیح، ہم اپنی زندگی کے اندر کن کن معاملات کے اندر سچ بولنے والے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں میں ہم نے جھوٹ کو لازم قرار دے دیا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہمارا چلتا، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے معاملات نہیں چلتے، لین دین کے مسئلے ہمارے نہیں چلتے، ہماری دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ تو نے اللہ سے اعتماد کو اٹھا لیا ہے، تو نے لوگوں کے اوپر اپنا اعتماد رکھ لیا ہے، رب سے تو بیگانہ بن چکا ہے۔ ساری چیزوں میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ پھیل چکا ہے وہ ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے انسان کا، مسلمان کا، کہ وہ عبادات بڑی کرتا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، بڑے بڑے اچھے کام سوچتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اتنے اتنے بڑے اچھے کام کرتا ہے جس کی حد نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ لوگوں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، وہی باتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کو پکڑ کے دہتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور پھر ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹے دار کھانا ہوگا۔ کون لوگ ہیں؟ عبادتیں بڑی ہے، اللہ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عبادتیں کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کی عبادتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تھی، اس لیے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر جھوٹ بولتے رہے، ہم نے اپنے معاملات کو نہیں سمجھا کہ معاملات کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک بندہ وہ ایسا ہے، فلاں ہے، لیکن معاملات میں وہ صفر ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ بھائی کیسے اچھا ہے جب معاملات میں، کاروباری معاملات میں، لین دین میں وہ بندہ خراب ہے؟ اصل اس بندے کا معاشرے کے اندر کریکٹر خراب ہے۔ ایک بندے کا آپ سنتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے، آپ نے اعلان سنا، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ یہ نہیں کہتے وہ نمازیں بڑی پڑھتا تھا، تہجد بڑی پڑھتا، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سچ بولتا تھا، جب بھی بات کرتا تو سچی کرتا تھا، چاہے کسی کو غصہ آ جاتا لیکن کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لوگوں کی زبان میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے جو جھوٹ بولنے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کھیلنے والا، لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے اس نے فراڈ کھیلے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا کون ہے جو اس کی گواہی دینے والا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین میں اس کی گواہی دوں گا۔ فرمایا کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں، کوئی لین دین کیا ہے، کوئی اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے؟ نہیں امیر المومنین میں نے اس کی نمازوں کو دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے کہا نمازیں الگ ہے، معاملات الگ ہے، نمازی الگ عبادت ہے، معاملات الگ عبادت ہے۔ لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہم مسجد سے نکلتے ہوئے باہر ابھی قدم رکھتے نہیں، ہم اپنی زندگی کو مسجد سے کے ایمان کو وہیں رکھتے ہیں، وہاں ہمارا ایمان الگ بن جاتا ہے۔ لوگوں اللہ اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اس کے رسول کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں یہ چیز حلال ہے
گویا کہ ہم نے شریعت کی بات کی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ عمل کرنا عبادت ہے، گویا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا، آپ کا طریقہ نہیں، تو پھر ہم اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنے لین دین معاملات میں، اپنے گھروں میں، دوستوں میں، ہم کتنی چیزیں اللہ اس کے رسول کے اوپر لگا دیتے ہیں. کیا ہماری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہے؟ کبھی ہم نے زندگی میں یہ غور کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے 60 70 80 100 سال زندگی بسر کر لی، ایک دن میں اس کو خیال نہیں آیا میں رب کے دربار میں 5 وقت کھڑا ہوتا ہوں. اس کا طریقہ کہاں ہے؟ نہیں، میرے فلاں میرے بزرگ کرتے رہے، میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب جانے کے بعد کون کون سی بدعت اس کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ عمل اچھے ہیں. گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس اچھے عمل کا علم نہیں تھا، نہ رب کو تھا، اس بندے کو پتہ چل گیا ہے. لیکن کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. صحابہ اتنے ڈرتے تھے. ایک بندے نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عبداللہ مجھے بتاؤ تم پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اتنی باتیں سنتے ہو. کہا اس لیے نہیں زیادہ بیان کرتا، کہیں میری کسی بات کے اندر کوئی اضافہ یا کمی ہو جائے، وہ چیز میرے لیے جہنم کا ٹھکانہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، کوئی چیز بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہ میں نے نہیں کہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. اور دوستو یہ بات کافروں کی نہیں، یہ مسلمانوں کی بات ہے. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. بات اصل شریعت کے اوپر جھوٹ بولنے کی ہے کہ ہم شریعت کے اتنے مسائل جاری زندگی نہ کرتے ہیں، نہ جو کرتا ہے اس کو بھی ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کس لیے؟ ہم نے ساری زندگی شریعت کی کسی بات کی نہ ریسرچ کی ہے، نہ ہم نے خود پڑھا ہے. اللہ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، لوگوں کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. یہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے، عبادتیں کر کے تھک جانے والے ہیں. آج ہم اپنی زندگی میں اس بات کو لے آئے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بات تصدیق کے ساتھ کرنی ہے. آپ پوچھیں کسی عالم دین سے، پوچھیں آپ نے یہ چیز بیان کی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ آپ کو دلیل دیں گے. وہ آپ کو ابھی دلیل نہیں دے سکتے، وہ کہیں گے بعد میں آپ کو دلیل ملے گی. وہ بات کے اندر آپ کو اس بات کی دلیل نہیں دیں گے تو سمجھ لینا کہ میں کوئی اور رستہ، کوئی اور عالم دین کے پاس چلا جاؤں جو مجھے اس بات کی طرف رہنمائی کر دے. اگر وہاں سے بھی آپ کو نہیں دلیل ملتی، آپ کسی اور عالم دین کے پاس چلے جائیں، آپ کو ہر کام کی دلیل ضرور ملے گی. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل نئے آ رہے ہیں لیکن شریعت اس سے مخفی ہے. نہیں، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں قیامت تک ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہمارے سمجھنے میں کمی آ سکتی ہے. ایک عالم دین کو نہیں پتا ہوگا، دوسرے کو پتا ہوگا، تیسرے کو پتا نہیں پتا، چوتھے کو پتا ہوگا، لیکن جب تک نہیں آپ کو دلیل ملتی آپ مکلف نہیں ہے. آپ کو رب اس عذاب کے اندر، آپ کے اوپر اللہ عذاب مسلط نہیں کرے گا. سوال آپ سے تب کیا جائے گا جب آپ کے پاس دلیل آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کے بعد مطابق کوئی سوچا بھی، سمجھا بھی، یا ویسے ہی زندگی بسر کرتے رہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، لوگوں نے اتنی بڑی دلیلیں، حدیثیں بنا کے گڑ کے لوگوں کے اندر شائع کی. بلکہ میں نے مسجد نبی میں بیٹھے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی
ربیع الاول کے اندر آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، آپ کسی اور مہینے آ جاتے، کہتے نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے ربیع الاول کے اندر عمرہ کرنے کا۔ کہاں لکھا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کے اندر محفل کر لیتا ہے اس کو اتنے عمرے اتنے حج کا ثواب ملتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ آج کل آپ میں سے اکثریت نے، نیٹ استعمال کرنے والوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس بندے نے کسی کو معاف کر دیا، اگر اس کے اندر عزت نہ رہی، قیامت کے دن آ کے میرے دربار سے مجھ سے عزت لے لینا۔ کہاں لکھا ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے شریعت کو بنا لیا؟ ہم کہاں تک شریعت کو لے کے چلے گئے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، اس کے وضو کے اذان چمک رہے ہوں گے، آپ کے اور ان کے درمیان دیوار کو حل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا ہاں آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کے اندر جھوٹی باتیں شامل کر لی تھی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اللہ ان سب کو مجھ سے دور لے جا، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی آج ہم اس شریعت کے معاملات میں تصدیق نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ فریقہ ملا ہوا ہے۔ محرم آتا ہے، من گڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے، من گڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ حج کے دن آتے ہیں، من گڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے سچ بولنے والے، لیکن اکثریت لوگ جھوٹ بولنے والے، اور اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں جن کی حد نہیں ہے۔ میں نے 5-6 سال مسجد نبی میں یہی دیکھا ہے، ایک بندہ عمرہ کرنے آیا ہے، اکثریت لوگوں کی زبان سے میں نے جھوٹ سنا ہے، اکثریت لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ ملا، کہتا ہے میرا ایک دوست صاحب وہ مسجد نبی میں گیا، کہتا ہے میں مسجد نبی میں داخل ہوا، روزے کا دروازہ کھل گیا، میں اندر نیچے تک ہو کے آیا، اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ کے آیا۔ میں نے کہا بھائی تجھے کس نے کہا؟ کہا مجھے فلاں بندہ عمرہ کر گیا اس نے کہا۔ میں نے کہا نور الدین زنگی کے بعد دنیا کا کوئی بندہ اللہ کے نبی کی قبر تک نہ گیا ہے نہ جا سکے گا، لیکن کیا ہے؟ جھوٹ بولنے ہیں۔ ایک اصل حجرہ تھا، یہاں بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا۔ ایک اصل حجرہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو اچھا کمرہ بنا کے اس کے ساتھ دروازہ لگا لیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کا واقعہ مشہور ہے لوگوں میں، بعض لوگ نور الدین زنگی کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک نکالنے کے لیے لوگوں نے ایک تجویز لگائی اور سرنگ نکالنی شروع کی، یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تلک پہنچ کے بہرحال نور الدین زنگی نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے ارد گرد جتنی 3 قبروں کے سیسا پلائی دیوار بنائی، اور دیوار ایسے بنائی کہ اس کے اندر ایک سوئی کے نکے کا سوراخ بھی نہیں چھوڑا، مکمل بند کر دیا۔ اس کے بعد آل سعود آئے شاہ فہد نے اس کے بعد ایک اور دیوار کمرہ بنایا، اس کے بعد جو کمرہ ہمیں نظر آتا ہے جالیوں کے اندر یہ 4تھی دیوار ہے۔ لوگ یہاں تلک جو نیچے جاتے ہیں وہ بھی یہاں تلک صرف جاتے ہیں، آگے نہیں کوئی جا سکتا، نہ کوئی دروازہ نہ کھڑکی نہ سوراخ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اکثریت لوگ آپ کو نظر آئیں گے جھوٹ بولتے، اور اتنے بڑے جھوٹ اور کذاب ہیں جن کی حد نہیں ہے۔ شیطان بھی شرما جائے، اللہ کے بندے تو بیت اللہ گیا تھا، مسجد نبی گیا تھا، اور اتنے آ کے بڑے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما یفتر الکذب لا یؤمنون بآیات اللہ،
झूठ वही बंदा बोलता है जिसका अल्लाह की आयत के ऊपर ईमान नहीं है। उलाइका हुमुल काज़िबून, ये झूठा है, ये कज़ाब है। फिर अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, झूठ वो बोलता है जो झूठ बोलता है। इन्नल्लाह ला यहदी, अल्लाह उसको हिदायत ही नहीं अता करता। इसलिए हम देखें अपने मामलात को, हम देखें अपने दोस्तों की मजलसों को, हम देखें अपने कारोबार को, रिश्तेदारियां को, घरेलू मामलात में। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में थे। एक औरत ने आवाज़ लगाई, बच्चे को इधर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ सुनते हैं। उसने कहा इधर आओ, मैं आपको कुछ चीज़ दे दूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ सुनी, आपने फरमाया क्या देना है उसको? अल्लाह के नबी मैंने खजूर देनी है। आप फरमाते हैं अगर तू उसको बुलाती और कुछ ना देती तो ये भी तू झूठी बन जाती, तेरा झूठ लिखा जाता। असल झूठ की जड़ जो माँ बाप सबसे पहले बनते हैं। छोटा बच्चा है, उसको झूठ सिखाना सबसे पहले माँ बाप है, और फिर ये करियाने वाली दुकानें हैं। माँ बाप क्या झूठ सिखाते हैं? माँ रात को सुलाने, बच्चा नहीं सो रहा, वो फलानी चीज आ गई, फला चीज आ गई, फला चीज आ गई, उसको झूठ का तरीका माँ सिखा रही है। जुए पे और झूठ पे ये करियाने वाली दुकानें कैसे लेके आते हैं? इन्होंने इनामी स्कीम लगाई है। 1 रुपए की 5 रुपए की चीज निकालें, आपको 100,000 रुपए की चीज मिलेगी। यहां इनाम निकलना जरूरी है। ये सबसे पहले जुआ सिखाने वाले ये लोग हैं बच्चे को। लेकिन क्या है, हम इस बात को समझते नहीं हैं। आज अगर हम चाहते हैं अल्लाह के दरबार के अंदर सच्चे हमारा नाम सच्चों में लिख दिया जाए, तो फिर हमें सच बोलना पड़ेगा, झूठ को तरक करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और आपको दीन इस्लाम को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंद कर दो। कैमरा बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु